سب سے پہلے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ نے مکہ معاہدے پر رپورٹ جاری کی ہے۔ پاکستان کی عسکری مہارت، سعودی مالی وسائل، ترک دفاعی صنعت کا امتزاج نئی دفاعی صنعتی مرکز کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان عالمی دفاعی مارکیٹ میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے۔ نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے، رپورٹ کے مطابق پاکستان زمینی، بحری، فضائی دفاعی نظام کی مکمل رینج برآمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی بختربند گاڑیوں، ہتھیاروں اور گولہ بارود کی بڑی پیمانے پر پیداوار ہے۔ پاکستان کی صلاحیت سعودی مالی وسائل اور ترک جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اہم قرار۔ پاکستان کی سب سے اہم صلاحیتوں میں مینٹیننس اور لاجسٹک سپورٹ شامل ہے۔ پاکستان نے جنگی آلات کی اسمبلی اور تعمیر نو کی صلاحیتوں میں نمایاں سرمایہ کاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق نمایاں سرمایہ کاری سے پاکستان کا دفاعی صنعتی ڈھانچہ مضبوط ہوا۔ پاکستان کم لاگت کے ساتھ زمینی، بحری، فضائی دفاعی نظام عالمی مارکیٹ کو فراہم کر رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب میں جوائن کر چکے ہیں اور ساتھ حاصل ہے کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب کا۔ بہت شکریہ دونوں معزز مہمان گرامی کا۔ حارث صاحب، مارکے حق میں ہم یہ بات تو خیر دنیا پر عیاں کر چکے ہیں، اور یہ جو رپورٹ آئی ہے اب اس بات کا واضح ثبوت ہے، واضح انڈورسمنٹ ہے حارث صاحب۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھی الائنس بنی ہے، جس میں ترکیہ کی ماڈرن ٹیکنالوجی، ان کے پاس ماڈرنائزیشن اور ٹروپس، اس کے بعد ان کے ڈرون، ان کی دفاعی کیپیبلٹی، پھر اس کے بعد سعودی عرب کی کلیئر ہیڈڈ لیڈرشپ، اور اس کے ساتھ ان کی جو فائنینشیل سپورٹ ہے وہ ہے، اور پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے۔ پھر ہمارے پاس آپ کے سامنے جو ہماری دفاعی پیداوار ہے، جس میں ہم بختربند گاڑیاں، ٹینک، اس کے بعد J-17، J-10 اور گولہ بارود جو ہم سب چیزیں بنا رہے ہیں، یہ اٹ ہیز بیکم اے فورس ملٹی پلائر۔ اس سے آپ دیکھیں گے یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر ہماری یہ ڈیفینسو نیسیسٹی ہے، نو افینسو ڈیفینس اگینسٹ اینی کنٹری، جسٹ فار ڈیٹرنس، اور یہ اوپن ٹو آل اسلامک ممالک کے لیے، اس میں ایران بھی آ سکتا ہے، دوسرے ممالک بھی، ایجپٹ بھی۔ تو یہ ایسی ایک کمبینیشن بن گئی ہے جس سے دنیا، اور ہم نے انڈیا کو مارکات میں صرف پاکستان نے اس کا حال کیا ہے۔ آپ سوچیں اگر اس وقت انڈیا کبھی فال فلیگ آپریشن کرے تو یہ جو دو ملکوں کی تینوں کی سپورٹ ہوگی تو ویئر ڈز انڈیا اسٹینڈ۔ یہ چیزیں انڈیا کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، اور دنیا اس وقت اس کی تعریف کر رہی ہے، ایران نے بھی اس کی تعریف کی ہے، ہر ایک اس کی تعریف کر رہا ہے۔ انشاءاللہ یو ول سی یہ کتنی سوگ اس میں اور ممالک بھی شامل ہو جائیں گے۔ بالکل یہی توقع ہم کر بھی رہے ہیں۔ حارث صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، عابد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد صاحب، ٹاک آف دی ٹاؤن بن چکا ہے یہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ جو ہے۔ امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ نے جو رپورٹ شائع کی ہے، یقینی طور پر آپ نے دیکھی ہوگی۔ یہ کہیے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ عسکری جو صلاحیت ہے، ظاہر ہے خدا نخواستہ کل کو کوئی بھی اگریشن ہوتا ہے پاکستان کے خلاف، سعودی عربیہ کے خلاف یا ترکیہ کے خلاف، تو عسکری جو صلاحیت ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان کی تسلیم کی جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان از گونا لیڈ دس الائنس۔ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے جی، دو ریئلٹیز جو ہیں وہ ایکچولی ان کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور ان کو اس وقت پوری دنیا اپنے آپ کو ان ریئلٹیز کے ساتھ الائن کر رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس ریجن کے اندر جو ویسٹ ایشیا ہے، جو ایون ساؤتھ ایشیا ہے، وہاں پہ جو جیو پولیٹیکل ریسیٹ ہو چکا ہے، اور اس جیو پولیٹیکل ریسیٹ کے اندر جو پیوٹ اسٹیٹ ہے وہ پاکستان ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں بھی آپ پاکستان انڈیا کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں، اور ویسٹ ایشیا میں بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ایک اور چیز ہوئی ہے جس کا بھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے، کہ جو دنیا میں جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس تھا وہ ویسٹ کے اندر تھا، اور زیادہ تر وہ اینکر تھا امریکہ کے اندر۔ اب وہ شفٹ کر گیا ہے اس ریجن کی طرف، اور پرٹیکولرلی چائنا اور پاکستان کی طرف۔ اور ٹرکی بھی اس کا ایک کمپوننٹ ہے۔ ٹرکی کیونکہ ویسٹ کی ٹیکنالوجی بھی اس کے پاس ہے، اور وہ اب پاکستان کے ساتھ بھی اس کے روابط، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اندر آپس میں میوچل کوآپریشن ہے۔ تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ جو ایگریمنٹ ہے، مکہ ایگریمنٹ، یہ ایک جیو پولیٹیکل ایگریمنٹ بھی ہے۔ اس ریئلٹیز جو چینج ہو رہی ہیں اس کے اندر جو ویکیوم ہے اس کو بھی فل کرتا ہے۔ یہ کوآپریشن کا، کولابوریشن کا ایک ایگریمنٹ ہے۔ یہ کوئی ایکسٹینڈڈ ڈیٹرنس کا ایگریمنٹ نہیں ہے کہ جس میں نیوکلیئر کمپوننٹ ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک میوچل کوآپریشن کا، اور میوچل آپ کہہ لیجیے کہ ایک آپس میں جو میوچل کیپیبلٹیز کا، جس میں اکنامک ایکٹیویٹیز بھی ہیں، جس میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ہیں، جس میں ٹیکنالوجیکل کانٹیکٹ میں بھی ہے، اور ملٹری کانٹیکٹ میں بھی ہے، کیونکہ یہی اس
ریجن کو ڈیفائن کرتا ہے جو یہاں پہ ایک اسپوائلر ہے. تو اب جو ایک اسپوائلر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی جو جس طریقے سے اس نے اس ریجن کے اندر ایک کیوس برپا کیا ہوا تھا, اسٹیٹس کو فیلڈ اسٹیٹس میں کنورٹ کر رہا تھا, آئی تھنک وہ فینومینا بھی اب اس کے ساتھ ہی اینڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ڈیفنس کی حد تک نہیں ہے, یہ واسٹ اسپیکٹرم میں یہ معاہدہ. بہت شکریہ. عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور حارث نواز صاحب اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے.